ویلکم بیک. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ ہم بلو اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے. یہ سمندر جو ہمیں نظر آتا ہے اور جس طرح نظر آتا ہے، اور ہم شاید ان بیچز کو اور ان پانی جہاں جہاں ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کو ایک نظریے سے دیکھتے ہیں، لیکن اس میں بہت سی ڈیویشنز ہیں. اس کے اندر پورا جہاں بسا ہوا ہے، اور وہ جہاں اندر بھی ہے اور باہر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں بھی بہت سے پہلو ہیں جس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے، جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے لیے وہ فوڈ فار تھاٹ بھی ہوگا، کیونکہ آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بزنسز یا کیسے آپ اس بلو اکانومی کا حصہ بن سکتے ہیں، سو دیٹ آپ کی جو الٹیمیٹ اکانومی ہے اس کو فائدہ پہنچ سکے. اس پر اوور آل ہم ڈسکشن کریں گے، مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، مگر اس سے پہلے یہ پیکج ملاحظہ فرمائیے، پھر ہم واپس آتے ہیں. بنی نوع انسان تلاش معاش کی خاطر سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ ہے. حال ہی میں ایک نئی معاشی اصطلاح سامنے آئی جسے نیلی معیشت یا بلو اکانومی کہا گیا. کیا ہے یہ بلو اکانومی؟ جون 2012 میں اقوام متحدہ کے ایک فورم پر پہلی بار یہ تصور پیش کیا گیا اور یہ زور دیا گیا کہ سمندر میں آباد ایک جہان ہے جو بنی نوع انسان کے لیے منافع کا باعث بن سکتا ہے. بلو اکانومی میں ساحلی ترقی، قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے اور انوویٹو آئیڈیاز پر مشتمل اکانومی کو کہتے ہیں. 1000 کلومیٹر سے زائد پر پھیلی ہوئی پاکستان کی طویل ساحلی پٹی پر کراچی کے علاوہ کوئی میگا سٹی ہی موجود نہیں جس کو ہم معاشی ہب کے طور پر دیکھ سکیں. گوادر معاشی ہب بننے جا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ ملک کی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کرے گا. بلو اکانومی پر کام کرنے سے کاروبار، روزگار اور تفریح کے کئی مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں. ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ سمندری اور ساحلی علاقوں پر مختلف منصوبوں سے اچھا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. نیلی معیشت کے لیے صرف حکومت ہی نہیں بلکہ آگاہی کے لیے کام کرنے والے اداروں کو بھی آگے آنا پڑے گا. ہمیں مستقبل کے معماروں کو بتانا پڑے گا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی کہ چھپے ہوئے مواقع موجود ہیں اور تھوڑی سی حکومتی سرپرستی سے بہتر معاشی ترقی کے لیے قدم بڑھائے جا سکتے ہیں. اور کیا کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے. میرے خیال میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، فریزز ہیں جو آپ سن چکے ہیں، لیکن اس کے بارے میں الیبوریٹ آپ کو کریں گے آج کے مہمان. سب سے پہلے ہم ویلکم کہتے ہیں، ہمارے ساتھ مسلم محمد صاحب موجود ہیں. سی فوڈ ایکسپورٹر ہیں، وائس پریزیڈنٹ کاٹی، اینڈ ہی از کرنٹلی ڈائریکٹر فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ اسلام آباد. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کوموڈور سید عبید اللہ صاحب، ڈیفینس اینڈ شپنگ اینالسٹ ہیں. السلام علیکم. ہمارے اگلے مہمان اس حوالے سے ہیں احمد میمور صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بوٹ ریلی ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ آل دا لیسٹ، ہمارے ساتھ کیپٹن سید خلیل الرحمان صاحب موجود ہیں، جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں سوریا نوٹیکا کے، اور اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بوٹ ریلی ایسوسی ایشن کے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سو مسلم محمد صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. سنس یو آر سی فوڈ سے آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے، اور سی فوڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم بلو اکانومی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں وہی آتا ہے. ایکوا کلچر، اب جس طرح سے فارمنگ ہو رہی ہے فشز کی اور سی فوڈ کی، اس کے بارے میں نیکسٹ ہم آپ سے بات کرتے ہیں. مگر پوٹینشیل کتنا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو وہی نظر آتا ہے جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں، مچھلی خریدتے ہیں اور مختلف اقسام کی فش ہوتی ہیں، شرمس ہوتے ہیں، پرانز ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ صرف بلو اکانومی یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیے، بلو اکانومی کی جو بیسک وہ ہے، یا جو کہنا چاہیے کہ جو لے مین ٹرمز میں ہے، وہ تو بے شک مچھلی اور جھینگے ہی ہیں. اور اگر آپ جب اس کا ذکر آتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بلو اکانومی از کنفائنڈ ٹو اونلی فش اینڈ شرمپ. آف کورس دیٹ از ناٹ دا کیس. بلو اکانومی ناؤ ایکسٹینڈس ٹو ایکسٹینسو ڈفرنٹ ایسپیکٹس، جس کے اندر ٹورزم بھی آ جاتا ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. شپ بریکنگ ہے، یہ ساری اسی کی ایمبیٹ میں آ جاتی ہیں. کمنگ بیک ٹو مائی فیلڈ، کیونکہ میں بیسکلی فشریز کا میرا تعلق ہے. پاکستان کی جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $400 ملین کی ہیں. اینڈ ایز یو نو کہ آج کل ہر چیز کا دار و مدار اور سارا فوکس پاکستان کا ایکسپورٹس کے اوپر ہے. بے شک انفارچونیٹلی آل اوور دا ورلڈ مچھلی اور جھینگے جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، کچھ اوور فشنگ کی وجہ سے، کچھ پولیوشن کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے اب جو نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے، آف کورس سی کیچ تو ہے ہی، پاکستان از ویری رچ ان دیٹ، اینڈ ابھی بھی اس کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے جو ہم 400 ملین کر رہے ہیں. مگر اس کے گروتھ کا بہت پوٹینشیل
ایکوا کلچر کے اندر ہے. وی ایٹ دا فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ اسلام آباد, وی آر دا پائنیئرز ان انٹروڈیوسنگ ایکوا کلچر ان پاکستان. اور اس حساب سے ہم لوگوں نے جو بیسکلی ایکوا کلچر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی زمینیں بنجر ہوتی ہیں یا جو زمینیں کوسٹ لائن کے نزدیک ہیں اس کے اندر مچھلی کی یا جھینگوں کی افزائش نسل کی جاتی ہے, فارمنگ ہوتی ہے, جس طرح سے پولٹری فارمنگ ہے یا کیٹل فارمنگ ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا, اس میں ایک چیز کلیئر بھی کرتے جائیے, جیسے پولٹری فارمنگ ہوتی ہے نا, وہ ذرا کنٹروورشل بھی لوگوں کے لیے ہو گئی. لوگ کہتے تھے دیسی مرغی اور یہ فارم کی مرغی. جی تو کیا فش میں بھی ایسا ہی ہے کہ دیسی فش اور فارم کی فش؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بالکل یہ ہے, اور لوگ ابھی بھی جو ہے خصوصاً پنجاب میں جہاں اس وقت سب سے زیادہ ایکوا کلچر کی فارمنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو یہ کانسیپٹ ضرور ہے کہ بھئی سمندر کی مچھلی ہے تو شاید وہ بہتر ہے, مگر آئی کین اشور یو کہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے. اٹ از دا سیم اسپیشیز, صرف یہ ہے کہ اس کی کلچر کا یا افزائش نسل کا طریقہ الگ ہے. غذائیت ویسی ہی ہے, اگر ہمیں وائٹامن کے چاہیے یا اس کے اندر سے اور وہ تمام چیزیں چاہیے تو وہ ویسی موجود ہے, وہی مچھلی ہے. وہ ٹیمپر نہیں ہوئی ہے, نہیں ٹیمپر نہیں ہوئی ہے, اور نہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اگر اور اچھے خوبصورت الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ یہ تو آرگینک فش ہے, تو یو نو اٹ شوڈ فیچ یو اے بیٹر پرائس. بلکہ اس پہ کافی عرصے میں پروگرام بھی کرتی رہی تو مجھے پتہ چلا کہ پہلے ہم اتنی توجہ نہیں دیتے تھے, تو ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس نہیں بناتے, جبکہ ویلیو ایڈیشن ہماری اکانومی کو بہت بہتر کر سکتی ہے دوسرے پروڈکٹس میں بھی. کوموڈور صاحب, بلو اکانومی کی بات ہو رہی ہے, اور ابھی آپ نے جیسے ہی ہم پروگرام شروع کرنے والے تھے مجھے ایک بہت ہی مزیدار فوڈ فار تھاٹ دیا, اور اس میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے حوالے سے تھا. ویسے مختلف باتیں ہیں جو ہم کریں گے, لیکن آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ویسے ہی ہمارا بہت ہارڈ ہٹنگ ٹاپک ہے, اور اس سے ہماری انرجی کنزمپشن کا تعلق ہے. اس پہ ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن بھی ڈپینڈ کرتی ہے, کمرشل کنزمپشن بھی ڈپینڈ کرتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, انرجی کا تعلق ہے. سو کیا یہ ایکسپلوریشنز بھی ممکن بنائی جا رہی ہیں؟ ہاں, بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کے انٹرو پہ تھوڑا سا اگر کمنٹ کر دوں, اجازت دیں. بلو اکانومی ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے. یہ جو ورڈ ہے 2012-13 میں اگرچہ انٹروڈیوس ہوا, مگر اس کے 11 انگریڈینٹس ہیں, اور وہ سارے انگریڈینٹ اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں, اکانومی میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. دنیا کے سارے ملک اتنے خوش قسمت نہیں ہیں جیسا پاکستان ہے, جس کو 1000 میل کا ساحل ملا اور 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر کا سمندر ملا, کہ جس میں صرف پاکستان آئل اینڈ گیس کے لیے ایکسپلوریشن کر سکتا ہے, مچھلیاں جھینگے پکڑ سکتا ہے, معدنیات نکال سکتا ہے, سالٹ نکال سکتا ہے, اور دنیا کا ہر وہ کام کر سکتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کلام پاک کے 14ویں سپارے کی 14ویں آیت میں لکھ دیا کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں سے گوشت نکال کے کھاؤ اور ہیرے جواہرات اور موتی نکال کے پہنو. اللہ کو پتا تھا کہ زمین میں نے 1/3 بنائی ہے, 2/3 سمندر بنایا ہے, اور یہاں آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ریسورسز ہیں کم ہو جائیں گے. تو ساری بنی نوع انسان کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انہوں نے کہا سمندر سے یہ سب چیز نکالو. ان کے انگریڈینٹ میں فشنگ از اونلی ون سبجیکٹ, and today it's a very minor subject. Shipping, very big subject. Ship breaking, ship construction, mangroves, tourism, oil and gas, you name it. یہ 11-12 سبجیکٹ ہے جو آپ کے پروگرام میں شاید کور نہ ہو پائیں. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ایک دفعہ پھر دعوت دیں اور 3-4 اس میں سے سیگمنٹ آج کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ کریں گے. میں صرف 2 چیزوں پر زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک جو آپ نے پوچھی کہ بھائی آئل اینڈ گیس, ساری دنیا خزانے جو اللہ نے رکھے نکال رہی ہے. پوری دنیا کا تیل اور آئل جو ہے اس کا میجر پورشن آف شور سے آتا ہے, سمندر سے آتا ہے. تو پاکستان نے 1947 سے لے کے آج تک 18 ویل آف شور یعنی پانی سمندر میں ایکسپلور کیا. ٹھیک ہے. 12 جو کیے وہ انڈس ڈیلٹا کے بیسن میں کیے, یعنی جہاں سے
دریائے سندھ کا پانی آ رہا ہے، سمندر سے مل رہا ہے، وہاں 12 کیے انفارچونیٹلی انسکسیسفل تھے. پھر اس کے بعد 4 کیے 3000 میٹر کی ڈیپتھ سے کم میں، اسے کہتے ہیں ڈیپ سی، اور 2 کیے الٹرا ڈیپ یعنی 3000 میٹر سے ڈیپ، اور 18 کے 18 جو ہیں وہ انسکسیسفل رہے. لیکن آپ کے سننے والے اس بات سے پریشان نہ ہو جائیں، دنیا میں کہیں بھی ایکسپلوریشن ہوئی 50 100 100 کے بعد کہیں جا کے تیل اور آئل ملا. مثلا انڈیا میں 39 ویل انہوں نے بامبے ہائی کے پاس کیے، 40ویں میں ملا. لیبیا میں 58 میں ملا. اب میں آپ کو جو ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں آپ کے ٹی وی پر، آئی مے بی اٹس اے بریکنگ نیوز فار ایوری بڈی اینڈ اے گڈ نیوز فار آل پاکستانی. پاکستان نیوی نے چائنا کے ساتھ مل کے اپنے ساحل کے ساتھ ساتھ جو 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے اس کی میپنگ کی ہے ایز پچھلے 3 سال میں. ٹھیک ہے. جس کا ریزلٹ یہ ہے، جو کنفرم میں بات بتا رہا ہوں، کہ انشاءاللہ دی پوٹینشیل اینڈ کنفرمیشن آف آئل اینڈ گیس ان آور ایریا will put us in the 4th position in the world. انشاءاللہ. یہ کنفرم رپورٹس ابھی ہیں، فارمیلٹی باقی ہے جو فارملی جناب آئے گی سامنے. لوکنگ فارورڈ ٹو دیز گڈ نیوز گیٹنگ پریکٹیکل. ہمارے ساتھ احمد صاحب ہیں اور ہم ابھی اوشن ٹورزم کی بات کر رہے تھے. تو اوشن ٹورزم میں کس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ پانی میں، لیکن پانی میں کس قسم کی ٹورزم، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے میرے خیال میں یہ ایک نیوز ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ہم نے پچھلے سال ایک انیشیٹو شروع کیا جس کو پاکستان بوٹ ریلی کا نام دیا. ہاں جی. اور ہم تو بہت سالوں سے آلریڈی اوشن ٹورزم کے اوپر جو ہے نا وہ جاتے تھے، دوست جاتے تھے اور ہم فشنگ کرتے تھے. لیجر ہمارے پاس خوبصورت جو ہے نا وہ 2 آئیلینڈز ہیں. ایک کا چرنا آئیلینڈ نام ہے، ایک کا نام استولا آئیلینڈ ہے. چرنا تو شاید بہت سارے لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا، استولا کا کم لوگوں نے یا گئے بھی بہت کم ہوں گے. تو میں تو اسی ٹاپک کے میرے خیال میں استولا میں ڈائیونگ وغیرہ ہوتی ہے. ڈائیونگ ایکچولی وہ اب مرین پروٹیکٹڈ ایریا ہو گیا ہے اور وہاں پر آپ کوئی فش پکڑ نہیں سکتے. ہاں وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ ان چند سائٹوں کے اندر ہیں دنیا میں جہاں پر ٹرٹل ہیچری ہوتی ہے. اوکے. دنیا میں جہاں پر یہ ٹرٹل جو یہاں پر ہیچ ہوا ہے وہ دنیا میں امریکہ چلے جائے گا، لیکن انڈے بچے دینے کے لیے واپس ادھر ہی آئے گا. اوکے. دیٹس این انٹرسٹنگ لیول آف سنسیریٹی. جی. تو یہ کچھ سائٹوں میں سے ہے. اللہ کرے اس کو جو نا ہم لوگ پروٹیکٹ کریں اور اس کو. تو یہ کانسیپٹ تھا. ہم نے پچھلے سال دنیا کی سب سے بڑی بوٹ ریلی کرائی تھی جو کہ کراچی سے لے کے گوادر تک ایک ریلی کی صورت کے اندر جو نا ہم لوگ گئے تھے. پاکستان نیوی نے ہمیں کافی اس میں پذیرائی دی اور صرف مقصد ایک ہی تھا، وہ یہ کہ ہم لوگ جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں. ہمارے جو ساحل سمندر کے اندر جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس جیسے کمرو صاحب نے بتایا کہ 1000 کلومیٹر کی ہماری بیلٹ ہے. اس بیلٹ کے اندر ویرائٹی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ڈیزرٹ بھی ہے، مینگروز بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، یعنی کہ یو نیم اٹ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. اور بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کہ صرف اور صرف اسی کوسٹل ٹورزم کے اوپر چل رہی ہیں. کوسٹل ٹورزم میں کیا کیا چیزیں؟ ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد میں شپ بریکنگ کے حوالے سے بھی بات کروں گی، اور یہ جو کوسٹل ٹورزم کی آپ بات کر رہے ہیں اور خصوصی طور پہ اب تو چھٹیوں کا دور شروع ہونے والا ہے، تو کیا چیز کی جا سکتی ہے؟ بیکاز آئی فیل دیر از لیک آف کمیونیکیشن. ہمیں وہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا چیزیں آفر کی جا رہی ہیں اور ہم دوسری جگہوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو ٹورزم ہے اور جس طرح ہم ٹکٹس لے کے ملک سے باہر جاتے ہیں اور وہاں جا کے سی انجوائے کرتے ہیں، سیکیورٹی کو بھی آپ ایڈریس کر دیجئے اور جو یہاں ایکٹیویٹیز ہیں اور کس طرح ان کو اویل کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ہم لوگ جب بھی ویکیشنز ہوتی ہیں تو بس ٹکٹ کٹاؤ اور مالدیو چلو یا انڈونیشیا چلے جاؤ. میں نے خود ایکسپلور کیا اور بھی بہت سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا. ہمارے پاس جو بیچز، جو کریک سائٹ کے اوپر بیچز ہیں، وہ مالدیو سے بہت خوبصورت ہیں اور دے آر آل ورجن. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں کہ ایک ویل اور ایک ویل کا بچہ ہر سال اسپاٹ ہوتا ہے چنا آئیلینڈ کی طرف، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ نارملی جو نا تھائی لینڈ وغیرہ ٹکٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی اور ڈولفنز ہمارے پاس جو نا بہت ساری آتی ہیں سردیوں کے ٹائم پہ. یہ ساری چیزیں
سائٹ سینگ یہ ساری چیزیں, آئی لینڈ ایکسپلوریشن, یہ ساری چیزیں آلریڈی ہو رہی ہیں. ان کو چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہے نا وہ مبارک ولیج سے, آپ کے کماڑی سے, یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں اور یہاں سے بہت کم پیسوں کے اندر جو ہے نا 2, 4, 5 ہزار 10 ہزار روپے میں جو ہے نا آپ کوئی بھی ایک بوٹ بک کر کے جو ہے نا آپ یہ ساری چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے ملک میں ہی موجود ہیں, اور پاکستان بوٹ ریلی کا موٹیو ہی یہی تھا کہ ہم نے یہ جو ہمارا جو کوسٹل ٹورزم ہے اس کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, نہ کہ جو ہے نا جب بھی ویکیشنز ہو یا تو آپ باہر کنٹری میں چلے جائیں یا پھر پہاڑوں پہ چلے جائیں. ہاں سو لیکن اس کا ایک پراپر اور انتظام ہونا چاہیے. بالکل. اور اس میں پھر وہی بات جو ابھی ہم بریک میں بھی کر رہے تھے کہ سینیٹیشن ہے, دیگر اور چیزیں ہیں, رہنے کی جگہ ہیں, کیونکہ سیکیورٹی ہے. آپ فیملی کے ساتھ اگر جانا چاہتے ہیں تو یہ سب مینڈیٹری ہے. کیپٹن صاحب بڑی دیر میں موقع ملا ہے آپ کی طرف آنے کا, اور شپ بریکنگ بزنس کے حوالے سے ہم یہ سنتے تو رہتے ہیں اور ہمیں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ڈسمینٹلنگ ہے شپ کی, اور اس میں آپ اس کو ڈسمینٹل کرتے ہیں اور ان کے پارٹس کے حوالے سے جس طرح. تو یہ بزنس ہے کیا اور اس میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میں سپٹمبر 2021 میں ایک VLOC لے کے آیا تھا وچ از 350 میٹر ان لینتھ. ہمارے یہاں پہلے جب وہ اونرز نے ٹیک اوور کیا اس جہاز کو تو یہی بات چل رہی تھی کہ ادھر آپ بنگلہ دیش جائیں گے یا انڈیا جائیں گے. تو کیونکہ میں کیپٹن تھا اس پہ تو مجھے آئی واز ویٹنگ کہ کیونکہ 2020 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم شپ آنا شروع ہوئے کافی عرصے بعد, بیچ میں کافی گیپ آیا. اس کے بعد ون آفٹر ون کافی جو ہے جہاز یہاں پر آئے, اور ڈیفینیٹلی جب جہاز یہاں پہ آتے ہیں تو اس سے کافی آپ کو پوٹینشیل ملتا ہے اکانومی کو بھی. اور آپ کے جو جتنے بھی یہاں پر 135 یارڈس ہیں جو یہاں پہ اراؤنڈ 10.5 کلومیٹر کا ایریا ہے گڈانی میں شپ بیچنگ کا, اور بہت ہی فائن ایریا, بہت فائن ایریا. مطلب آپ ایزیلی بیچ کرتے ہیں اس کے اوپر. اور میں نے اس کو جب ہمیں پتہ لگا کہ پاکستان جا رہا ہے جہاز تو پھر یو کین انڈرسٹینڈ کہ کس طرح فیلنگس تھیں اور یہ وہ. لیکن یہاں پہ صرف پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو, جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں یہاں پہ ہر طرف سے, ہر ادارے کی طرف سے. شپ بریکنگ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک عام پاکستانی اگر آپ سے جاننا چاہے کہ کیا اس میں ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہماری اکانومی کو کیسے ہوتا ہے؟ اوکے, شپ بریکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جہاز کی لائف ہوتی ہے 20 ایئرس 25 ایئرس. جب اس کے بعد اونر نے اس کو اسکریپ کرنا ہوتا ہے, اٹ گوئنگ ٹو بی کٹڈ, مطلب اس کو وہ پورا بیچ کر کے اس کو کٹ کر دیتے ہیں, اور وہی جو اسٹیل ہوتی ہے وہ ریسائیکل ہوتی ہے, یوز ہوتی ہے انڈسٹری میں. دیٹ از مطلب آپ لیمن ٹرم میں پوچھیں تو اس کو کاٹ کے اور اس کو جو ہے نا سیل کیا جاتا ہے پورے اسٹیل کو, اور اس کے پارٹ الگ الگ سیل ہوتے ہیں. جیسے اس میں ووڈن ہے, اس کے اندر کچھ اسٹیل پلیٹس بڑی ہیں وہ ہیں, اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں پیسنجر ویسلز آئے تھے کافی بڑے بڑے, بالکل. تو اس کے اندر بھی مطلب آپ سمجھ لیں کہ کراکری سے لے کے آپ ووڈن اور یہ وہ فرنیچر تک جو ہے وہ مطلب سیل ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیں چھوٹی سی بات انہیں کی بات کو آگے بڑھا دیں سر, اگر آپ بالکل شیور. کون آپ کے سامنے نہ بول سکتا ہے, اجازت کیسے نہیں دیں گے وہ. پاکستان کی شپ بریکنگ انڈسٹری دنیا کی نمبر 1 انڈسٹری تھی 1980s, اور ابھی بھی ہم بہت نیچے نہیں ہیں. وی آر امنگ دی ٹاپ 3 کنٹریز ان دا ورلڈ جو شپ بریکنگ کرتے ہیں, پیسے بھی کماتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹیل کی 25% کی ریکوائرمنٹ وہاں سے میٹ ہوتی ہے. شپ کا جو اسٹیل ہے دیٹ از دی بیسٹ اسٹیل. اور جو نمبر آف زیادہ جہازوں کی بات کی کیپٹن صاحب نے, کووڈ میں پری میچورلی جہازوں کا بزنس کم ہوا, انہوں نے کہا لے جاؤ بھائی اس کو اسکریپ کریں. اور موسٹلی پاکستان میں آئے جہاز کیونکہ ہر جگہ پہ ریسٹرکشن تھی. انڈیا میں آپ کو پتا ہے کووڈ میں کیا حال ہوا تھا, موسٹلی ویسل پاکستان میں شفٹ ہوئے اس وجہ سے. اور ہمارے پاس ابھی بہت پوٹینشیل ہے, ہم نمبر 1 اٹین کر سکتے ہیں دوبارہ. ناؤ وی آر ان نمبر 3 جس طرح بتایا کموڈور صاحب. تو اس کے لیے میں اس پوائنٹ سے بھی آپ سے اور پھر میں اسپیسیفکلی آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے یہاں اب جو لوگ کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو ان کو اکثر ہوتا ہے کہ ہم بزنسز میں آئیں اور بزنس سیٹ اپ کریں یا بزنس میں آئیں. تو کیا اس کے لیے کس طرح کی یہ انڈسٹری ہے اور کس طرح کی اسینشیلس ہونی ضروری ہیں سو دیٹ آپ شپ بریکنگ کے کام میں آ سکیں؟ اس میں یہ کہ میں تو چاہوں گا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو ایز کیا جائے, ان کو کس طرح جو ہے وہ اس میں ان ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ
सिस्टम में चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, तो जो आना चाहता है वो Paperwork दे विल गिव मुश्किल है। अप, जी हाँ, पेपर वर्क काफ़ी मुश्किल है। तो उसको जितना आसान बनाया जाए लोगों के लिए, उसको मतलब हर जगह होता है, मलेशिया में है, वो इतना सपोर्ट करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते हैं कि आप किस तरह जो है वो काम कर सकें, मतलब दे वांट यू टू वर्क। तो आप मतलब हमारे यहाँ ये है कि चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कि वो पहले स्टेप से ही वो बैक हो जाते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता जाऊँ, इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री, और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप गोल्ड ख़रीदते हैं और उसको अपना एक एसेट बना लेते हैं, ये भी एसेट की तरह है। जब आपने एक जहाज़ ख़रीद लिया, उसका स्टील आपका एसेट है, कॉपर, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एसेट्स हैं। ये पड़ा भी रहेगा ना तो तब भी इसकी प्राइस ऊपर जाती रहेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक। तो मैं तो अपने इस चैनल के तवज्जो से, इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये बोलूँगा अपने सारे इन्वेस्टर्स को कि आएँ इस फील्ड के अंदर, इसके अंदर ज़ीरो लॉस है, ज़ीरो लॉस, जीरो लॉस है। और फिशरीज के हवाले से भी एक ब्रेक आ गया है, उसके बाद जो फिश फार्मिंग है उसमें जीरो लॉस है या उसमें कितना प्रॉफिट है। वक्त हमारे पास क्योंकि अब कम बचा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे चारों मेहमान अपने जॉनरा में रहते हुए इस टॉपिक को कंक्लूड कर दें। जी मुस्लिम साहब। मैं समझता हूँ कि जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक्वाकल्चर जो है दैट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, और मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ। एंड वी आर कमिंग अक्रॉस सम वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड आई वुड से एंथुजियास्टिक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कि जो कि उनके पास अगर कोई ख़ानदानी ज़मीनें हैं, बहुत थोड़ी सी अगरचे हैं गांव में, उसमें 2 एकड़ हैं, 4 एकड़ हैं, जो बंजर ज़मीनें हैं, तो आई फाइंड सम ऑफ दोज वुमेन डूइंग एक्सेलेंट इन दैट, एंड आई वुड लाइक मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम आवर वुमेन। मुझे यकीन है कि देहात के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं कि जिनका कोई ज़रिए माश नहीं होता, उनके शौहर नहीं होते, वॉट एवर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, लेकिन वो लोग भी कर सकते हैं। एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एट द बोर्ड एंड टू एजुकेट द पीपल, एंड दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि आज जो है, अगर आप इफ़ यू गो बाय द स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो, आज से 5 साल के बाद हमारी जो समंदरी मछली है वो शायद आपको 30% रह जाएगी जो वो अभी थी। ऑलरेडी हम आधे के ऊपर तो आ गए हैं जो हम आज से 5 या 7 साल पहले थे। तो दैट इज़ द फ्यूचर, एंड आई थिंक दैट वी शुड ऑल कॉन्सेंट्रेट। माशाल्लाह पंजाब में तो बहुत इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, सिंध में भी काम होने की ज़रूरत है कि क्योंकि सिंध में ये जितनी आबादियां हैं, आपका धावेजी है, घारो है, ठट्टा के तरफ के इलाके हैं, उनमें बिल्कुल बंजर ज़मीनें हैं, उसमें कोई कल्टिवेशन क्रॉप्स तो हो नहीं सकती। तो दे कैन ऑल बी वेरी वेल यूटिलाइज्ड फॉर एक्वाकल्चर, एंड विच कैन नॉट ओनली बी बेनिफिशियल टू द डूअर बट फॉर द कंट्री इटसेल्फ। जी जी, कोमोडोर उबैद साहब। ये आपने इतनी सख्ती कर दी है कि 1 मिनट में सब कुछ कहना है। बहरहाल ब्लू इकॉनमी में शिपिंग का जिक्र किए बगैर ब्लू इकॉनमी मुकम्मल नहीं है। पूरी दुनिया की तिजारत का 85% शिप पे होता है, और पाकिस्तान की टोटल ट्रेड 106 मिलियन टन है, जिसमें 95% शिप पर आता है। तो शिपिंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ ब्लू इकॉनमी, और कोई चीज़ इसकी टक्कर की नहीं है। और ये आप देखिए कि मैं एक पहलू ख़ास तौर से वाज़े करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में हम $6 बिलियन किराए की मद में सिर्फ फॉरेन शिप्स को देते हैं कि हमारा सामान ले आओ, और सिर्फ 10 से 12% पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन लाता है। 6 बिलियन, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 6 बिलियन तो बहुत है भाई, IMF से 4 बिलियन का लोन लेते हैं, लाख से नकीरियल निकलवा देते हैं, तो क्या हम ये बचा सकते हैं? द आंसर इज़ येस, कि हमारे अपने जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, मसलन PSO, वो PNSC से सामान मंगवाए और वो डॉलर बचा लें। तो ये काम हो सकता है और इंशाल्लाह होगा। वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड दिस, क्योंकि ये इतनी बड़ी रकम है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि ब्लू इकॉनमी के जो 2 बड़े इंग्रेडिएंट पोर्ट्स और शिपिंग हैं, सब के सब पाकिस्तान में कमाऊ पूत हैं और खूब पैसे और डॉलर कमा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। यानी कौन? KPT,
PQA اور پاکستان اور نیشنل شپنگ کوموڈور صاحب وقت کارپوریشن جو ہے نا وہ اسی ختم صوفے ہو پہ گیا۔ ختم ہو گیا ہے، تو یہاں کی تو باری نہیں آئے گی. خیر فیری سروس کی اناؤنسمنٹ آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. جی میں ریپ اپ کرتا ہوں اس میں. وہ ریپ اپ کا بالکل ٹائم نہیں ہے، آخری لائن کا ٹائم ہے. جی آخری لائن یہ ہے کہ ایک ایونٹ ہونے والا ہے پاکستان نیوی کا جو کہ پائمیک کے نام سے، اور جیسے آپ نے بولا تھا کہ کیسے لوگ سمندر کو انجوائے کر سکتے ہیں، تو ہمارا پاکستان بوٹ ریلی کا ادھر ایک بہت بڑا ہم لوگ اسٹال ایک لگائیں گے جہاں پر اپنی کشتیاں لا کے کھڑی کریں گے. تو وہاں پر وہ ہم سے آ کے بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ ایک بہت ہی جلد ایک فیری بھی لے کر آ رہے ہیں جو کہ کراچی سے گوادر سے چابہار اور پھر مسقط پہلے فیز کے اندر جائے گی. صحیح. تو یہ آپ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں بتائیں گے. اور یہ پائمیک کب ہو رہا ہے؟ یہ فیبری 10 فیبری. اور اس میں لوکلی بھی لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ اٹس اے کمرشل ایونٹ، ہو پاکستان نیوی کا ہے لیکن اس کے اندر ہر قسم کی بلو اکانومی کی چیزیں، جس میں ٹورزم بھی ہے، شپنگ بھی ہے، فشریز بھی ہے، ایکوا کلچر بھی ہے، شپ بریکنگ بھی ہے. انٹرنیشنل نو ایکسپو کے اندر ہو، کراچی ایکسپو کے اندر ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی سی کے اندر تو نہیں ارینجمنٹ کیا ہوا. سو ود دیٹ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. بلو اکانومی کے حوالے سے ہم آج کچھ چیزیں آپ تک ٹرانسفر کر پائے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن رکھیں گے اور مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.